ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج اپریل 1972 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت 51 سے ہو رہا ہے. 7/51. سابقہ آیات میں منظر یہ پیش کیا جا رہا تھا کہ اہل جنت اور اہل جہنم میں کچھ مکالمے تھے، کچھ باتیں ہو رہی تھی. جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیات سے یہ چیز واضح کر دی تھی کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ بیانات زبان میں تو تمہارے ہی کیے گئے ہیں، یعنی یہ آخرت کی چیز، قیامت کی، جنت کی، دوزخ کی، وہاں کے جو حالات ہیں. لیکن کہا یہ ہے کہ یہ تمثیلی بیان ہے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، اور اس قسم کے جتنے بھی حقائق جن کا تعلق مابعد الطبیعیات سے ہوتا ہے، میٹا فزکس سے ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مثالوں کے ذریعے سمجھائے جاتے ہیں. تو انہیں تمثیلی انداز لینا چاہیے، لٹرلی لفظی طور پہ یوں نہیں لینا چاہیے. آخری آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ اہل جہنم اہل جنت سے کہیں گے کہ جو کچھ تمہیں خوشگواریاں نصیب ہوئی ہیں، جو نعمت تمہیں ملی ہے، جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے، زندگی کی یہ شادابیاں، یہ کیفیات جو تم پہ عارض ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دو. بلکہ وہ جو دوسری مثال قرآن نے کہی تھی کہ وہ انہیں آواز دیں گے، یہ آگے جانے والے ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ ذرا رکنا، ٹھہرنا، تاکہ تمہارے دیے سے ہم بھی اپنا چراغ روشن کر لیں. تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ چراغ ایسے نہیں ہے کہ جس کی روشنی دوسروں کے چراغوں سے مستعار لی جائے. یہ روشن ہونا تھا تو اس زندگی میں جہاں عمل کی ابھی گنجائش اور فرصت تھی، لوٹ سکتے ہو تو وہاں جا کے لوٹو اور وہاں اپنے خون جگر سے وہ روغن اور وہ تیل پیدا کرو کہ جس سے یہ چراغ جلا کرتے ہیں. دوسروں کے چراغوں سے روشنیاں مستعار نہیں دی جاتی، یہ قرآن نے کہا تھا. اور اس آیت میں یہ کہا ہے کہ یہ حیات بخش چیز ہے جس کو الماء کہا گیا ہے، کوئی چھینٹا اس میں سے ہمیں بھی دے دیجیے. تو اس میں کہا تھا قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. ان سے کہا جائے گا کہ خدا نے یہ چیزیں کافرین پر حرام قرار دی ہیں. ابھی عرض کرتا ہوں، معاف رکھیے گا. حرام قرار دی ہیں، یہی تو لفظ محروم تو ہے. ان سے محروم کیا گیا ہے، یہ نہیں انہیں مل سکتی، انہیں نہیں مل سکتی کافرین کو. اب ہم نے تو بڑی آسانی سے اپنے آپ کو مسلمان، اور اس کے بعد وہ ہندوؤں کے ساتھ ہم رہا کرتے تھے، اور ہندو کافر، ہم مسلمان وہ کافر، وہ بات بڑی آسانی سے ہو گئی. اب جو کچھ قرآن نے مسلمان کا تو لفظ نہیں ہے، ایمان والے مومن ان کے متعلق کہا وہ ہمارے متعلق، جو کچھ کافروں کے متعلق کہا وہ ہندوؤں کے متعلق. یہاں کہا ہے کہ حرام قرار دی گئی ہیں یہ چیزیں، محروم کر دیا گیا ہے ان چیزوں سے کافرین کو. آپ غور کیجئے گا کہ یہ کافرین اللہ زینا، یعنی وہ لوگ، تو ہمارے سامنے اب قرآن کی تصریح اور وضاحت خود آ جائے گی کہ کافرین کنہیں کہا جاتا ہے. اللہ زینا یعنی وہ لوگ، یعنی قرآن تو اس تشریح کو ہم پہ نہیں چھوڑتا کہ ہم پھر ایک لفظ اس کا دیا ہوا ہے اپنے طور پہ اس کے معانی کچھ متعین کریں، کچھ اس کی تعبیر جیسے کہتے ہیں. جی تعبیر میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، وہ تو خود ہی اپنی تعبیر آپ کر دیتا ہے.
حرام قرار دے دیا گیا ہے ان چیزوں کو کافرین پر الذین یعنی وہ لوگ. دیکھیے کافرین کون ہیں؟ وہ لوگ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جن لوگوں نے اپنے دین کو مذاق سمجھ لیا. اب یہ دینہم کے یہ کفر کے معنی تو ہوتا ہے دین سے یکسر انکار کر دیں، یعنی وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہندو آپ کے دین کو مانتا ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا. تو یہ وہ تو نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو مذاق سمجھ لیا. یہ لہون اور لائبن قرآن کے ہاں اکثر مقامات پر آتا ہے. لہو کے معنی ہوتا ہے کسی بلند مقصد کو چھوڑ کر بے مقصد یا پست مقصد کی چیزوں کے اندر الجھ جانا. بلند مقصد کو چھوڑ کر پست مقصد کی طرف آ جانا. اور لعب ہوتا ہے کسی چیز کو سیریسلی نہ لینا. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں محروم کر دیے گئے ان تمام نوازشاں اور نعما سے کہ جن کے لیے یہ مملکت ان کو دی گئی تھی. محروم کر دیے گئے وہ لوگ، حرام قرار دے دی گئی ہے ان لوگوں کے اوپر، کافرین کے اوپر. یعنی وہ لوگ، اب کافرین کی تشریح ہو گئی عزیزان من، لکھاتے رہیے مردم شماری کے رجسٹر میں اس خانے کے اندر اپنا نام. خدا کے ہاں کا جو رجسٹر ہے اس کے اندر تو یہاں کافرین کے متعلق کہا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے مذاق بنا لیا اپنے دین، بلند مقاصد کو چھوڑ کر پست مقاصد میں الجھ کر رہ گئے اور سیریسلی نہ لیا کسی چیز. لعب اصل میں وہ عرب یوز کرتے تھے ایسے مقام پہ کہ حرکت تو ہوتی رہے لیکن قدم منزل کی طرف نہ اٹھے. وہ کہتے تھے کہ یہ موجیں دریا کی یا سمندر کی کشتی کے ساتھ لعب برت رہی ہیں. اس کے معنی ہوتے تھے کہ وہ اس کو حرکت میں تو رکھ رہی ہیں، کشتی کو ساحل کی طرف نہیں آنے دیتی. حرکت تو ہو لیکن قدم منزل کی طرف نہ اٹھیں. یہ ہے لہو. اور لہو یہ ہے کہ بلند مقصد کو چھوڑ کر پست مقاصد کی طرف منہمک ہو جائے وہ قوم. پھر آگے اور تشریح کر دی، یعنی وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکہ دے دیا انہیں، فریب میں رکھا انہوں نے پیش کا افتادہ مفاد میں. میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں حیات الدنیا جہاں آیا ہے اور اس کے ساتھ لہو و لعب آیا ہے، وما الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اس کے معنی کر دیے جائیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ بس یہ دنیاوی زندگی جو ہے بھائی یہ کھیل تماشا ہے. ان الآخرۃ لحیوان، اصل زندگی تو وہ ہے جو آنے کو گیا. اس دنیاوی زندگی کو قابل نفرت تسلیم کرنا، اس قابل ہی نہ سمجھنا کہ اس پہ اعتنا کیا جائے، کوئی اس کی طرف توجہ دی جائے، اسے حاصل کیا جائے، قطعاً غلط ہے یہ مفہوم قرآن کا. قرآن کریم نے تو مقدم چیز یہ کی ہے کہ یہ دنیا اور اس کی زینت کی چیزیں کون ہے جس نے ان کو حرام قرار دیا ہے؟ قرآن کی آیات ہے. اس نے تو کہا ہے کہ یہ ارض و سما تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، ہم نے جکڑا ہوا ہمارے قوانین کی ضرورت لکم، تمہارے فائدے کے لیے. تو ان چیزوں سے تو فائدہ اٹھانا قرآن کے ارشاد کی تعمیل ہے. تو کیا وہ یہ چیزیں جن کو وہ زبائش و آرائش کی چیزیں کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جس نے حرام قرار دیا تسخیر ارض و سماوات کو، وہ مومن مرد انسان کے لیے مومن کا تو مقام اور آگے ہے. وہ تو آدم کے سامنے سجدہ ریز کراتا ہے ان تمام چیزوں کو. سخر لکم تمام انسانوں کے لیے وہ قرار دیتا ہے. دنیاوی زندگی کو تو وہ اتنی اہمیت دیتا ہے، تو کیا اس کے متعلق وہ یہ کہے گا کہ یہ سب کھیل تماشا ہے؟ وہ اصل یہ ہے کہ جب بھی مستقل اقدار جو زندگی کی ہیں، بلند اصول حیات جو ہیں، ان کے ساتھ اور دنیا کے کسی مفاد میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، تصادم پیدا ہوگا، ٹائی ان دونوں کے اندر آ کے پڑے گی، تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے مقابلے میں یہ مفاد جو ہے اب دنیا کے معنی پست چیز ہوتی ہے، قریب پڑی ہوئی مفاد عاجلہ جسے ہم کہتے ہیں،
کہ یہ چیزیں ہیں یہ بالکل مفاد عاجلہ ہیں، اور وہ چیز ہے حقیقت میں پائیدار اور باقی رہنے والی جسے ہم مستقل اقدار کی زندگی کہتے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ دنیا قابل نفرت ہے، اس پہ اتنائی نہ برتو۔ وہ غرتہم الحیات الدنیا، یہاں لفظ غرتہم نے بات واضح کر دی کہ بلند مقاصد کی طرف سے ان کو فریب میں رکھا، پیش پا افتادہ مفاد جو تھے انہوں نے بڑی جلدی حاصل ہو جانے والے، لوٹ مار غصب سلب نہب استحصال رشوت سمگلنگ بلیک مارکیٹنگ، یہ ہے حیات الدنیا، قریبی پڑے ہوئے مفاد، محنت نہ کرنی پڑے اور لوٹ مار سے 420 سے یہ چیزیں حاصل ہوتی رہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ یہ اس طرح سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، سمیٹنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کہیں سے کوئی دولت آ رہی ہے، لیکن جب آپ قومی حیثیت سے دیکھیں گے اس چیز کو تو یہ تو کہیں سے آئی ہوئی دولت نہیں ہوگی، یہ تو ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ جیب کترا جب کسی کی جیب کاٹتا ہے تو اسے تو وہ 100 روپیہ مل جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری انکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ قومی انکم کو دیکھیں گے تو وہ تو ایک کی جیب سے نکل کے دوسرے کی جیب میں چلی گئی، وہاں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ فریب ہے، یہ بڑی گہری چیز ہے سوچنے کی کہ جنہیں یہ چند افراد جب اس طرح سے دولت کو سمیٹ لیتے ہیں، یعنی پروڈکشن نہ ہو دولت کی، پیدائش نہ ہو دولت کی، بلکہ استحصال و سلب و نہب ہو، لوٹ لیا جائے، تو وہ کہاں سے لوٹتے ہیں؟ وہ ایک کے جیب سے نکال کے دوسرے کی جیب میں چلا جاتا ہے، ایک کے گھر سے نکل کے دوسرے کی تجوریوں میں چلا جاتا ہے۔ جب آپ اوور آل انکم گنیں گے اس ملک کی اور اس قوم کی تو اس میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کام ہو جائے گی۔ اس دوران میں کنزیوم تو ان سب نے کیا نا، کچھ نہ کچھ کھایا پیا، کچھ پہنا، یہ ساری چیزیں جتنی تھی صرف میں تو یہ آ گئیں، پروڈکشن ہوئی نہیں۔ جسے انکم کہا گیا یہ چند خاندانوں کا، چند افراد کی انکم کہی گئی، وہ انکم نہیں ہے، وہ ٹرانسفر آف منی ہے، وہ انتقال ہے دولت کا، ایک کے جیب سے دوسری کی جیب کے اندر آئی ہے۔ اوور آل جب آپ حساب لگائیں گے پوری قوم کا تو وہ دولت کم ہوئی ہوگی، بڑی ہوئی نہیں ہوگی وہ دولت جو ہے۔ یہ ہے فریب۔ قوم چند گھرانوں کو، چند بستیوں کو، چند خاندانوں کو، یا یہ جو نمود و نمائش کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بڑی موٹریں لگ گئی یہاں جہاں پر سنیما کھل گئے ہیں اور ٹی وی آ گیا، ایسے نظر آتا ہے کہ قوم بڑی ترقی کر رہی ہے۔ اگر آپ اینالائز کر کے دیکھیں، اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قوم پس جا رہی ہے۔ یہ ہے دھوکہ دیا ان کو اس پیش پا افتادہ مفاد نے، یوں ہی حاصل ہو جانے والی دولت کو انہوں نے قومی انکم سمجھ لیا، یہ آمدنی سمجھ لی۔ یہ آمدنی نہیں ہوتی۔ وہ جو میں مثال دیا چاہتا ہوں، سوکھی ہوئی ہڈی کتے کے منہ میں، اب وہ اس کو چبا رہا ہے، ہڈی نے اس کے کلے چھیل دیے، وہاں سے خون نکلا، اب وہ بڑا مزے لے لے کے اس خون کو چاٹ رہا ہے، تازہ خون، اور چاٹ رہا ہے مزے لے لے کے، یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کا خون پی رہا ہوں، معلوم نہیں کہ اپنا ہی خون پی رہا ہے۔ یہ ہے جسے فریب کہتے ہیں۔ فریب دے دیا ان لوگوں کو مفاد عاجلہ نے، پیش پا افتادہ مفاد نے، اور اس سے یہ بلند مقاصد نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، پست مقاصد کے اوپر اپنی توجہات کو مرکوز کر دیا، لائبن سیریسلی نہیں رہا، حرکت تو ہوتی رہی، قدم منزل کی طرف نہیں اٹھے، کشتی ساحل کی طرف نہیں گئی۔ یہ ہے وہ لوگ، اب دیکھ لیجئے، کافرین الذین، یہ ہے کافر۔ تو سوچیے برادران عزیز، کہاں ہیں ہم؟ لیکن ہم تو کبھی جائزہ ہی نہیں لیتے، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ ہم بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں، فریب دے لیتے ہیں اپنے آپ کو، وہ حبشی کی طرح آئینہ توڑ دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ میری شکل بھیانک نہیں ہے، کیونکہ آئینہ جو توڑ دیا ہم نے۔ یہ ہے وَحَرَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ، محروم کر لی جاتی ہے وہ قوم ان تمام نعمات سے اور ان خصائصوں سے کہ جو بلند مقاصد کو چھوڑ کے پس مقاصد کو اپنے سامنے رکھ لیتی ہے، جو زندگی کو سیریسلی نہیں لیتی ہے، جو پیش پا افتادہ مفاد کے اوپر گر پڑتی ہے اور یہ اس کو فریب میں رکھتے ہیں
آخر الامر اس کافر قوم کو محروم کر دیا جاتا ہے نعمائے خداوندی۔ کہا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا۔ مکافات عمل کے دن جب نتائج محسوس شکل میں سامنے آئیں گے تو اس کے متعلق کہا، عام ترجمہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دن ان کو بھلا دیا جائے گا جیسا کہ انہوں نے آج کے دن کو بھلا دیا تھا۔ صرف بھلا دینا ہی اس کے معنی نسیہ کے معنی نہیں ہوتے، اس کے بنیادی معنی ہوتی ہیں کہ کوئی چیز جو کسی کے پاس ہو وہ اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دے۔ چیز پاس ہو اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دے۔ یہیں سے یہ لفظ بے اعتنائی برتنا، تو قابل توجہ نہ قرار دینا کسی کو، یہ معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ وہ تو یہ کہا کہ انہوں نے قانون مکافات عمل کو قابل توجہ ہی نہ سمجھا، بے اعتنائی برتی اس سے۔ ان کے پاس تھا سب کچھ لیکن اس کی حفاظت نہ کی، نتیجہ اس کا یہ کہ آج یہ کسی التفات کے قابل ہی نہیں سمجھے جا رہے۔ یہ ایک ایسی جن سے قاصد جسے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے، یہ ایک ایسی جن سے قاصد ہے کہ کوئی نگاہ اٹھا کے ان کی طرف نہیں دیکھتا، کوئی مول ہی نہیں ان کا، کوئی خریدار ہی ان کا نہیں، قابل توجہ ہی نہیں یہ رہے، اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو فراموش کر دیا یا قابل توجہ نہیں سمجھا تھا کہ قوموں کی زندگی کے اعمال ایک دن نتیجہ خیز ہو کر رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج یہ قابل توجہ ہی نہ رہی قوم سے۔ سوچئے کہ جو خدا کے قانون کی روح سے قوم نگلیکٹڈ ہو جائے، اس کو قابل توجہ ہی نہ سمجھا جائے، کنڈیمڈ ہو جائے وہ قوم، اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ حرمہما، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان سے چھین لی جائے گی، ان کو محروم کر دیا جائے گا، ان پہ حرام قرار دی جائے گی یہ تمام چیزیں۔ پوچھتے ہیں سب حرام و حلال کے مسائل پوچھتے ہیں، مسائل تو یہ پوچھتے ہیں، حقائق کی طرف ان کی نگاہ نہیں جاتی۔ یہ ساری چیزیں تو حلال و طیب تھیں، یہ جو اہل جنت کو مل رہی ہیں حلال اور طیب چیزیں ہیں، یہ حرام قرار دے دی گئیں اس قوم کے لیے جس نے زندگی کے ساتھ یوں مذاق کیا تھا، جسے یہ کہتے ہیں، جس نے حقائق کے ساتھ مذاق، جس نے دین کے ساتھ مذاق کیا۔ یہ دین کے ساتھ مذاق کی بات تو آپ غور کیجئے کتنی بڑی۔ ایک لمحہ ہم پہ ایسا نہیں گزرا اس 25 سال میں جب کہ ہم نے دین اسلام کا نام نہ لیا۔ ہر شخص نے اٹھ کے ساتھ، ہر حکومت نے، ہر ذمہ دار نے پہلی چیز یہ ہے کہ صاحب کہ حاکمیت ساری خدا کو بلانگ کرتی ہے، ساورینٹی بلانگز ٹو اللہ، اور اس کے بعد صاحب یہاں کوئی قانون ایسا نہیں ہوگا جو خدا کے قانون کے خلاف بنایا جائے گا۔ بالکل صاحب، یہ پہلا چرچر آپ کے یہاں کے ہر آئین کا یہ بنتا صاحب، جو آتا ہے برسر اقتدار سب سے پہلے اس چیز کا اعلان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ، انکار کر کے کوئی دوسری روش اختیار کر لینا اس بات کی، وہ روش کچھ تو اپنے نتائج دے گی، لیکن کسی روش کسی نظام کے متعلق اقرار کرتے جانا اور اس پہ مذاق کرتے چلے جانا، مذاق کے معنی یہ ہے کہ آپ کہتے چلے جائیے کیجیے نا، وہ جسے وہ کہتا ہے کہ ہاں صاحب میں ٹھیک ہے اتنے روپئے تو میں دے دوں گا، وہ کہتا ہو ٹھیک ہے تو مذاق کر رہے ہو، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں مذاق کر رہے ہو کہ کہہ تو رہے ہو، ایمانداری سے کہو ایسا کرو گے بھی۔ یا دوسری جگہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے تو تم سے مذاق کیا تھا۔ دین کے ساتھ یہ مذاق ہوتا ہے، یہ انکار نہیں ہوتا دین سے۔ یہ قوم اپنے آپ کو ہندو نہیں کہلاتی، مسلمانی کہلاتی ہے، اس دین کا متبع کہلاتی ہے، دین سے مذاق کرتی ہے۔ تو کہا جو دین سے مذاق کرتی ہے پھر انہیں محروم کر دیا جاتا ہے ان چیزوں سے۔ اور یہ کافر کی وضاحت قرآن نے کر دی کہ کون لوگ ہیں جنہیں کافر کہا جاتا ہے، دین سے مذاق کرتے ہیں، مفاد عاجلہ ان کو فریب میں رکھتے ہیں، لاہب میں الٹتے ہیں، ناب میں الٹتے ہیں، سر یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے، بلند مقاصد کو چھوڑ دیتے ہیں، حرکت ہوتی ہے کسی منزل کی طرف قدم نہیں انتے اٹھتے، نتیجہ اس کا یہ
کہ جیسے انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی چیزوں کی حفاظت نہ کی، آج ان کو بھی قابل اعتنا نہ سمجھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ لوگ ہمارے قوانین سے سرکشی برتتے تھے ضد اور تعصب کی بنا پر۔ یہ انکار ہی نہیں ہے، یہود جو ہے وہ اس قسم کی سرکشی یا انکار ہوتا ہے جو ضد کی بنا پہ، تعصب کی بنا پہ کیا یا یہ بات نہیں کہ سمجھتے نہیں تھے، سمجھتے تھے، یہ کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہے حرمہم علی الکافرین۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے تھے جانتے بوجھتے ہوئے، تو کہاں تھے یہ قوانین کو خداوندی؟ کیا واقعی ان کے پاس تھے؟ یہ اگر کہہ دیں کہ صاحب ہمیں تو معلوم نہیں تھا، اور آپ نے یہ سارے الزامات کی فرض جرم ہمارے سر تھوپ دی، کہا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ان کے پاس تو یہ ضابطۂ قانون موجود تھا۔ ضابطۂ قانون موجود تھا، اس کے بعد یہ سب بات ٹھیک ہے، وہ تو موجود تھا، لیکن وہ بات ایسا وہ کچھ مجمل سا تھا، کچھ مبہم سا تھا، وہ بات سمجھ میں نہیں اس کی آتی تھی، تعبیرات میں بڑا اختلاف تھا اس کے، اس واسطے بات صاف نہیں تھی۔ کہا کتاب فصلناہ علی علم، وہ کتاب مبہم نہیں تھی، مجمل نہیں تھی، وہ کتاب ایسی تھی کہ جس کو ہم نے نکھار کر بیان کیا۔ فصلنا کے معنی ہوتا ہے الگ الگ یوں بیان کر دینا، ڈسٹنکٹلی، اس طرح ڈفرینشیٹ کر کے دوسری چیزوں سے، اسے کہتے ہیں فصل کے معنی ہوتا ہے ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان ایک امتیازی نشان پیدا ہو جانا۔ اس طرح سے ہم نے اس کو نکھار کر، ابھار کر، وضاحت سے بیان کیا، اور بیان یہ جو کیا ہم نے، یہ جو اس طرح سے تفصیل دی ان کی، علی علم، یہ مبنی تھی علم پر، اور علم میں بھی خداوندی۔ تو آپ سمجھیے کہ جو کتاب، جو ضابطہ، جو قانون دیا جائے اور پھر اس کو اس طرح سے نکھار کر بیان کیا جائے، اور یہ نکھار کر بیان کرنا مبنی ہو علم خداوندی کے اوپر، تو وہ کتاب پھر مجمل رہ جائے گی، وہ مبہم رہ جائے گی، تو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس میں اختلافات ہوں گے، اس کی تعبیرات مختلف ہوں گی، مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ۔ لیکن کہا کہ کتاب جو ہے اس میں تو قوانین ہی درج ہوتے ہیں، کتنے ہی واضح، کتنے ہی تصریح کے ساتھ کیوں نہ ہوں، ہدی و رحمت، اس میں رہنمائی تھی، گائیڈنس، وہ راستہ دکھاتی تھی، اور اس میں سامان نشو و نما موجود تھا، یہ سب تھا۔ پھر کیا ہوا اس قوم سے؟ کہا یہ تو سب کچھ تھا لقوم یؤمنون، یہ اس قوم کے لیے تھا کہ جو اس کی صداقتوں پر ایمان رکھتی ہے۔ پھر یہاں ایمان نے بھی اپنے معنی واضح کر دیے، وہاں کافرین کہا تھا کہ جو زبان سے اقرار کرنے کے باوجود اس کو سیریسلی نہ لیں، بے اعتنائی برتیں، مذاق کریں اس سے، ایمان کے یہاں معنی ہو گئے کہ اس سے اقرار بھی کرے، ان کی صداقتوں پر یقین بھی رکھے، اور پھر اس سے مذاق نہ کرے بلکہ اسے زندگی کا ضابطہ اپنا بنا لے۔ یہ قوم ہے کہ جس کے لیے یہ کتاب بڑی واضح ہے، غیر مبہم ہے، مفصل ہے، لیکن اس میں ہدایت اور رحمت ان کے لیے ہے کہ جو اس کی صداقتوں پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھے اور پھر اس کے ساتھ مذاق نہ کریں بلکہ اسے زندگی کا ضابطہ بنا لیں۔ گائیڈنس ہے، رہنمائی جسے کہتے ہیں، یعنی راستہ بتا دینا کہ یہ ادھر کو جاتا ہے، یہ اسی مسافر کے لیے مفید ہو سکتا ہے نا جو سفر کرے پھر اس راستے پہ، اور اگر معلومات ساری ہو اس کے پاس، ٹورزم کے ہاں سے ایک کتاب لے آئے، بڑی مفصل تفصیل ہوتی ہے اس میں راستوں کی، اور گھر میں بیٹھا ہوا روز صبح اٹھ کے اور اس کو پڑھ لے کہ یہاں سے چوراہے پہ دائیں کی طرف مڑیے، آگے جائیے تو نہر کا پل آئے گا، وہاں سے پھر بائیں کی طرف چلے جائیے، ایف سی کالج آ جاتا ہے، پھر آگے وہ آتا ہے، اور یہ ساری دنیا کے راستے اس کتاب کے اندر ہوں۔ صبح اٹھ کے آپ نہایت مقدس طور پر اس کو کھول لیں
اور وہ جتنے راستے ہیں ایک ایک کے متعلق ساری معلومات آپ اس کو کر کے اس کے بعد چومیے سر پہ رکھیے پھٹ کیجیے اور رکھ دیجیے اس کو سیاحت ہو رہی ہے ساری دنیا. میں نے عرض کیا تھا نا سیرو فی الارض کا ایک وظیفہ کیا کرتے تھے, ہم نے بھی کیا تھا. قرآن نے حکم دیا ہوا ہے نا سیرو فی الارض. چلو پھرو دنیا کے اندر, دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے, کیا کیا چیزیں ہم نے پھیلائی ہیں, غور کرو ان ایک ایک چیز کے اوپر, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ان کے اوپر غور کرو. چلو پھرو سیرو فی الارض, تو حکم ہے قرآن کریم کا جماعت مومنین کے لیے, یہ کرو یہ سارا کچھ. تو آپ کو تو معلوم ہے کہ پھر تصوف میں آ کے یہ ساری چیزیں عمل تو ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ حضرت صاحب کو ملنے کے لیے گئے تو باہر سے وہ جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب وہ تو نہیں مل سکتے, کہنے کہیں کہیں باہر تشریف لے گئے, کہنے کے نہیں اندر ہیں حجرے میں ہیں. کہنے لگے کہ پھر کب ملیں گے, انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو کوئی 40 دن تک تو مل نہیں سکتے, اس کے اندر بند ہے, وہ باہر قدم نہیں نکالیں گے. تو کہا کہ کیا بات ہے آج کل 40 دن تک, کہنے لگے وہ سیرو فی الارض کا وظیفہ کر رہے ہیں. اور سیرو فی الارض ڈھونڈے ہوئی اندر 40 دن تک باہر نہیں قدم نکالیں گے, سیرو فی الارض کا وظیفہ ہو رہا ہے. یعنی یہ وظیفے اور یہ سارا کچھ کر دے رہے. وہ اس واسطے کہ مریدہ نے وظیفے لا چھڈے ہوئے سن, کما کر کھانا پڑتا تو 40 دن تک کے لیے پھر حجرے کے اندر تو بند نہ رہتے نا جی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں قرآن نے ان معنی میں یہ سب چیزیں کہی تھی. یہ ہے قوم مومن, وہ ہے قوم کافر جس کو یہ کہا گیا تھا. کہا یہ کتاب بھی مفصل موجود, اس میں رہنمائی بھی موجود, سامان نشو و نما بھی موجود, زبان سے دعویٰ بھی کرنے والے موجود, اس کے باوجود کافر کے کافر. کہا پھر یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں, یعنی دعویٰ ہے نا اس کا کتاب کو ماننے کا. کہا یہ پھر انتظار اب اس کے بعد کس بات کا کر رہے ہیں. بڑا عجیب انداز ہے کہ اب اس کے بعد کس بات کا انتظار کر رہے ہیں. کہا حل ینظرون الا تاویلہ, تاویل ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے نا تاویل کے کیا معنی ہوتے ہیں. تاویل کے معنی ہوتے ہیں وہ اکبر الہ آبادی نے جو بتائے تھے کہ میری قرآن دانی سے نہ ہو جو تم خفا صاحب, خامخواہ کے لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور تم خفا ہو گئے اس سے. مجھے تعویل بھی آتی ہے, اپنا مدعا کہیے. تھی گل کرو تو کی چاہتے ہو قرآن کو, یہ تو آیت ہوئی نا, اور مجھے اس کی تعویل بھی آتی. اپنا مدعا کہیے, ناراض ہونے کی بجائے پہلے دنوا گل دس لینا. تو کی چاہنا پہ جو نکلے گا ٹھیک ہے نکلا ہے نا, اللہ کی کلام ہے گی جی, بڑا وسیع ہے علم کے اس کلام کا. زمبیل ہے مردی, اپنا مدعا کہیے. یہ شوق خوب تھا کہ غلطی اس میں نہیں ہے جو ہو رہا ہے, وہ اس میں ہو رہا ہے کہ تم نے پہلے بات بتائی نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں تعویل کے یہ معنی ہوتے ہیں. تعویل کے تو ہم یہ معنی کرتے ہیں. عجیب چیز ہے ہماری زبان بھی, جس میں نے کہا نا کہ یہ سارے بگاڑ اس زبان نے پیدا کیا. معال کے معنی تو آپ کو معلوم ہے نا, انجام کے معنی میں آتا ہے نا, تو وہی تو تعویل ہوتی ہے, کسی بات کا انجام. کہا کہ حل ینظرون الا تاویلہ, اس کے باوجود اب انہیں انتظار کیا ہے. انتظار اس چیز کا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے. جو کر رہے ہیں اس کے انجام کا انتظار ہے اب انہیں. اس کا انتظار ہو رہا ہے اب, اور جب انجام بھی سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد تو انتظار بھی ختم ہو جاتا ہے. عزیزان مانے, یوم یاتی تعویلہ, جب یہ انجام سامنے آئے گا تو یہ چلا اٹھیں گے ضرور کہ صاحب یہ کیا ہوا, یہ تباہی کیا آ گئی. انکول مارے گا جنہوں کہنے کہ صاحب خامخواہ کے لیے ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا, اس طرح سے تباہیوں میں آ گئے, گرفت آ گئی. یقول الذین نسوا من قبل, ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنے پاس اسے رکھتے ہوئے اس کی حفاظت نہیں کی تھی, جو میں نے ترجمہ کیا ہے.
جنہوں نے اس کا پس پش ڈال رکھا تھا، جنہوں نے اسے بے اعتنا سمجھ رکھا تھا، تھی یہ چیز. غور کیجئے الفاظ قرآن کے، انتخاب قرآن کا، اور یہ زبان وہ نصوب بھولتے اس کے لیے ہے کہ چیز موجود ہے اپنے پاس اور اس کی حفاظت نہ کی جائے. ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جنہوں نے اسے اپنے پاس رکھنے کے باوجود اس کی حفاظت نہ کی، کہا یہ جائے گا، پوچھا یہ جائے گا کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ صاحب یوں ہی مارے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. قد جاءت رسل ربنا بالحق، وہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں ہمیں ان سے متنبع کر دیا گیا تھا، ہمیں آگاہ کر دیا گیا تھا. وہاں گنجائش ہی نہیں ہوگی یہ کہنے کی کہ پھر مکر جائیں یا انکار کر دیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے تھیں، ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا. ضمن میں عرض کر دوں کہ یہ ابھی کنونشن طلوع اسلام کی جو آ رہی ہے 20 سے 23 تک، اس میں غالباً 20 تاریخ کی شام کو میرا پہلا خطاب ہے. وہ خطاب کا عنوان ہی یہ ہے کہ یہ جو تباہیاں ہم پہ آئی ہیں، یہ نہیں تھا کہ اس کے متعلق ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. اوروں کے متعلق تو میں کہہ نہیں سکتا. 25 سال مسلسل اور متواتر قرآن کی روشنی میں خود بتاتا چلا آ رہا تھا ان سے. ایک ایک چیز جو ہوئی ہے یہ ساری اس 25 سال کے عرصے میں طلوع اسلام کی فائلوں کے اندر موجود تھی. کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی قوم کو تباہ نہیں کیا کرتے تاوقت کہ پہلے اسے بتانا دیا جائے کہ غلط راستہ کون سا ہے اور صحیح کون سا ہے. تو وہ اقرار کریں گے اس وقت کہ ہاں ہمارے پاس تیرے پیغمبر آئے تھے حق کے ساتھ. یاد رکھیے نبوت، ختم نبوت سے پہلے تو یہ پیغمبر خدا کے رسول اور اس کے نبی وہ آیا کرتے تھے. نبوت ختم ہو جانے کے بعد خدا کا پیغام ہمارے پاس موجود محفوظ شکل میں. اب اس کے بعد اس امت کا فریضہ ہے، ان میں سے جو بھی قرآن کے اوپر نگاہ رکھے ان کا فریضہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام خداوندی دوسروں تک پہنچائیں. ختم نبوت کے بعد یہ رسالت کا فریضہ جو ہے یعنی پیغام پہنچانے کا فریضہ یہ امت کے ذمہ لگ گیا. اس امت پوری کو وارث کتاب کہا گیا ہے. اب کوئی رسولوں کی طرح اور نبیوں کی طرح خدا کی طرف سے آ کے یہ پیغام نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس امت کے افراد جو ہوں گے جن کی بھی نگاہ قرآن پہ ہوگی وہ اس چیز کو خود سمجھیں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. یوں ختم نبوت کے بعد فریضہ رسالت جو ہے وہ امت کے افراد اس طرح سے انہیں دوسروں تک پہنچائیں گے. اب خدا کی طرف سے کسی آنے والے کا یا کسی پیغام کو لانے والے کا تصور غلط ہے. پوچھا جائے گا کہ کیا یہ چیز تم تک پہنچے تھی، وہ اقرار کریں گے کہ ہاں ہم تک یہ پیغام پہنچ چکے ہوئے تھے. اب اس کے بعد کہ پھر کیوں انحراف برتا تھا، ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر کچھ ایسا ہلا گلا کہیں ہو بھی گیا تو بہت لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دینے والے، ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. کہا فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا. وہ اس بے بسی میں اور مایوسی کے عالم میں یہ کہیں گے کہ کوئی آج ہے ایسا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شفاعت جسے کہتے ہیں، سفارش تو اس کے بعد میں ثانوی معنی ہے، بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، دیوار پر دیوار کھڑے ہو جانا. حق شفا یہیں سے لگتا ہے نا، یہ ساتھ کھڑے ہو جانے والا. کوئی ہے آج جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ اس میں کوئی ایسا نہیں ملے. وہ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلے آئیں گے، کبھی اس مملکت میں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس قوم کے پاس، کبھی اس کے پاس، یہ کہتے ہوئے کہ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کوئی ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے. کہا کوئی اس وقت ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. یہاں تک یہ پہنچ چکی ہوگی. کہا اس کے بعد دوسری چیز ان کے ہاں سے، ان کے زبان سے یہ نکلے گی، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. وہ کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے وہاں، تاکہ ہم پھر وہ کام کریں
جو ان کاموں کے خلاف ہے جو پہلے ہم نے کیے تھے، جن کی وجہ سے تباہی آئی ہے۔ اب یہاں سے دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو مرنے کے بعد کی زندگی۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس چیز کو دہرایا ہے کہ وہاں یہ کہیں گے کہ ایک بار اور اگر چانس ہمیں دے دیا جائے اور لوٹا دیا جائے ہمیں پھر اسی دنیا کی زندگی میں، تو یہ کہتے ہیں خدا سے کہ پھر آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ایک بار آؤ۔ اور قرآن ہر بار یہ کہتا ہے کہ جو پانی پل کے نیچے سے گزر گیا وہ گزر گیا، زمانے کا بہاؤ واپس نہیں آیا کرتا، دوبارہ یہ چیز وہاں واپس جانے کی نہیں ہے۔ یہ جو عام طور پہ ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ جسے کہتے ہیں، آواگون کا ٹرانسمائگریشن آف سول جسے کہتے ہیں، اور ہندوؤں کے ہاں کا یہ نہیں ہے، یہ تو یونان کا ہے، پیتھاگورس نے یہ تصور دیا تھا۔ ہندوؤں کے ہاں تو ساری چیزیں ادھر ادھر سے مستعار لی ہوئی ہیں، اپنا ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کی روح سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ مرنے کے بعد پھر پلٹ کے یہاں، پھر مرنے کے بعد پھر آواگون، یہ کہتی ہے تو ایک چکر ہے، زندگی ان کے نزدیک سائیکلک ہے کہ اس میں پھر پلٹ کے آ جاتا ہے، پھر پلٹ کے آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ یہاں وہ پہلے جنم کے جتنے برے کام ہوتے ہیں ان کی دھلائی ہو جاتی ہے، پھر ایک اور چکر دیا جاتا ہے، اور وہ چکر اتنا لمبا گھن چکر ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا کسی طرح سے۔ قرآن کریم نے اس عقیدے کی ہر جگہ مخالفت کی ہے، اس نے کہا ہے کہ زندگی صراط مستقیم پہ چلتی ہے، سائیکلک آرڈر میں نہیں چلتی ہے، یہ آگے چلا جاتا ہے، ٹائم کا بہاؤ پیچھے نہیں آیا کرتا۔ یہ بڑی عظیم چیز ارتقاء کے سلسلے میں، نظریے میں آپ جتنے سائنٹسٹ ہیں ان سے پوچھئے گا کہ یہ جتنی اسپیشیز جس کے اندر تو یہ صلاحیت انہوں نے پیدا کر لی کہ وہ زندہ رہیں یا آگے بڑھ جائیں، وہ تو موجود رہیں، اور جنہوں نے یہ صلاحیت پیدا نہ کی وہ ختم ہو گئیں، دوبارہ چانس کا یہاں سوال نہیں ہے۔ اس سٹیج کے اوپر جو انسان کی زندگی ہے، اس میں اس نے اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ سے بنانا ہے۔ ما قدمت لحیاتی، میں نے یہاں جو پہلے بھیجا ہے اپنی زندگی کے لیے، یہاں سے بھیجنا ہے کچھ۔ یہاں یہ جو زندگی کی سٹیج ہے، یہاں اس نے اپنی زندگی آئندہ سٹیج کے لیے کچھ بنانی ہے۔ جس قسم کی وہ بن گئی زندگی، وہ وہاں کی زندگی ہو گئی۔ ایک زندگی وہ ہوگی کہ جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوگی، وہ ہے جسے جنت کی زندگی قرآن کہتا ہے، مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جانا۔ اور جس نے یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کی، وہ جہیم کی زندگی ہے، رک جانے کی زندگی ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ دونوں قسم کی زندگیاں یہاں بن جاتی ہیں، ان کی نمود آگے چل کے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں اگر کسی میں کمی رہ گئی یا ایسی زندگی وہ نہیں ہو سکی آگے بڑھنے کی، تو دوبارہ یہاں اس کو بھیج دیا جائے کہ چلیے ایک اور چانس لے لیجئے، یہاں پھر تیاری کر کے پھر آگے بڑھ جائیے۔ یہ بات نہیں ہے، اور یہ نظام اس قسم کا کیوں ہے؟ آپ غور کیجئے عزیزان من، جس طالب علم کے ذہن میں وہ سیریسلی لے اپنی تعلیم کو، ضروری سمجھے اپنے پاس ہونے کو، اور قانون یہ ہو محکمہ تعلیم کا کہ ایک ہی بار امتحان ہوگا، دوسری بار کوئی چانس نہیں دیا جائے گا، سپلیمنٹری بھی اس میں کوئی نہیں ہوگا، اور وہ سیریس ہو، کتنی محنت کرے گا اس کے لیے کہ ایک ہی دفعہ تو ہے امتحان، اس میں اگر میں پاس ہو گیا تو اگلی کلاس میں جا سکوں گا، اور پاس نہ ہو سکا تو پھر ساری عمر کے لیے رک جانا پڑے گا مجھے۔ یہ ہے جہنم کی زندگی، وہ سیریسلی لے گا۔ قرآن نے انسان کی اس سٹیج کی جو زندگی ہے اس کی سیریسنس کے اوپر زور دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یاد رکھو دوسرا چانس نہیں ملے گا، دوسرا چانس نہیں ملے گا۔ کتنی اہم چیز ہے عزیزان ایمان، اگر اس پہ واقعی ایمان ہو کسی کا
کہ زندگی نے آگے چلنا ہے، ابھی بڑی اور سطح ہیں، بڑی اور منازل ہیں جو اس نے طے کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا سے کیا بنتے چلے جانا ہے، اور اس کے لیے صرف یہ سٹیج ہے جہاں اس کے قابل بننے کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے. دوبارہ یہ چانس، یہ موقع نہیں ملنا، یہ اپرچونٹی نہیں حاصل ہونی. ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس دیکھیے کتنا اہم ہو جاتا ہے انسان کے لیے. یہ ہے جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ اس وقت وہ یہ کہیں گے او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہمیں واپس لوٹا دیا جائے اور پھر ہم واقعی ایسے کام کریں کہ جن کا نتیجہ یہ نہ ہو جو آج ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ ایک سٹیج یہ ہوتی ہے، یہ تو وہاں کی زندگی کے متعلق قرآن نے کہی، یہاں کی قوموں کے متعلق بھی قرآن نے یہ کہا ہے. یہاں ہلاکت دو قسم کی قرآن نے بتائی. قوموں کی ہلاکت ایک اس قسم کی بتائی ہے کہ ان کے اوپر ایک تباہی آتی ہے، زوال آتا ہے، انحطاط آتا ہے. وہ ان کی ابدی مرگ نہیں ہوتی، ابدی موت نہیں ہوتی. انہیں دوبارہ زندہ ہونے کے لیے چانس دیا جاتا ہے، انہیں موقع دیا جاتا ہے زندگی کے اندر. یہ چیزیں قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے متعلق آئی. جسے توبہ کہا جاتا ہے وہ ایک فرد کی توبہ نہیں ہے، قوم کی توبہ بھی ہے. واپس وہاں جایا جاتا ہے جہاں سے غلط سمت کی طرف قدم اٹھا تھا. تو قوموں میں ایسی تباہی آتی ہے جس میں ابھی ہنوز اس کا چانس ہوتا ہے حیات نو کا، نشأت ثانیہ کا، باز آفرینی کا، پھر وہی زندگی حاصل کر لینے کا. اور دوسری قسم کی تباہی قرآن نے کہی ہے وہ حرام ہونے لا کر یا تنم تک، نہیں ابدی طور کے اوپر وہ پھر قوم ختم ہو جاتی ہے. تاریخ میں بہت سی قومیں ایسی ملتی ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ اس کے بعد تاریخ ان کی داستانیں باقی رہ جاتی ہے، قوم باقی نہیں رہتی. اور خود ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیے، یہاں اسکین آئے، باخترین آئے، وہ ہن آئے، کتنی قومیں یہاں آئیں، نام ان کا تاریخ میں ملتا ہے، نشان کہیں نہیں ملتا. یہ وہ قومیں ہیں جو اس طرح سے تباہ ہوئیں کہ پھر ان کے نصیب میں حیات ثانیہ نہ ہو سکتی. لیکن بے شمار قومیں ایسی تھیں کہ جو تباہ ہوئیں ان کو پھر سے موقع دیا گیا باز آفرینی کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ جو تباہی اس وقت آئی ہے یہ اس دوسری قسم کی تباہی ہے. تباہی تو بہت بڑی ہے، تاریخ میں بہت کم اس کی مثال ملتی ہے، لیکن ابھی باز آفرینی کا موقع باقی ہے. یہ جو خطہ زمین ابھی تک باقی رہ گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سٹیج ابھی یہ ہے کہ جس میں ہم دوبارہ چاہیں تو اپنی زندگی پیدا کر سکتے ہیں. یہ وہ مقام نہیں جس میں قرآن کریم نے کہا تھا کہ قومیں ابدی طور پر زندگی سے محروم ہو جایا کرتی ہیں. دیکھنے کی بات یہی ہے کہ کیا اتنے بڑے شدید جھٹکے کے بعد یہ بڑا فاجعہ کبرا ہے جو بہت بڑا جھٹکا ہے قوموں کی زندگی میں، کیا اس کے بعد بھی یہ چیز اس قوم کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے؟ یہ بات اگر نہیں سمجھ میں آئے گی تو ایک اور جھٹکا اس کے بعد جو آئے گا، اس کے بعد وہ یہ قوم اس درجے میں پہنچ جائے گی جہاں سے لوٹنا واپس آنا ان کے اوپر حرام قرار دے دیا جائے گا. لہذا ابھی اس کے لیے موقع دیا گیا ہے اس قوم کو. کہا کہ وہ جو آخری مرحلہ ہے جس میں وہ کہیں گے کہ ہم واپس لوٹ جائیں تو پھر ہم اچھے کام کریں، تو انہیں کہا جائے گا کہ نہیں، تم اپنے چانس اویل کر چکے جسے کہا جائے گا، اب اس کا موقع نہیں ہے. مثلا فرض کرو کہ امتحان کے لیے 2 چانسز 2 چانسز قانون کی روح سے مل سکتے ہوں، اور ایک طالب علم اپنے دونوں چانسز اویل کر لے اور دوسرے چانس میں بھی فیل ہو جائے
تیسرا چانس کسی صورت پہ نہ مل سکے. زندگی کے امتحانات تو ایسے نہیں ہوتے عزیزان من کہ جیسا اب ہو رہا ہے کہ امتحان میں بیٹھیے ہی نہیں اور پاس ہو جائیے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ فرسٹ آ جاتا ہے. یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس میں اگر وہ دوسرا چانس کھو بیٹھا ہے، اویل نہیں کیا اس چانس کو کون نے، تو اس کے بعد پھر اب بھی محروم ہے. حرمہما علی الکافرین، حرام قرار دے دیا جاتا ہے پھر انہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے چانس ملنے کے باوجود اسے سیریسلی کنسیڈر نہ کیا اور پھر انہی چیزوں کے اندر وہ منہمک رہے، ان کو پھر دوبارہ چانس نہیں ملتا. یہ وہ لوگ ہیں قد خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے، عام ترجمہ تو یہی ہوگا کہ عام اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی موڑ دے دی تھی. تباہیاں کسی دوسرے کے ہاتھوں نہیں آتی عزیزان من، وہ تو صرف ذریعہ بنتی ہیں کسی کی تباہی کا. جیسے سینکھیا کسی کی موت کا ذریعہ بنتا ہے، سینکھیا نہیں مارتا کسی کو. یہ جو خود سینکھیا پھانکتا ہے وہ خود اپنے آپ کو مارتا ہے، وہ تو ذریعہ سے بنتا ہے سینکھیے سے. قد خسروا انفسہم، اپنے آپ کو تباہ کر لیا تم لوگوں نے. اور اگر اس کے معنی نفس کے معنی انسانی ذات کے ہوں تو یہ بڑی دور بات چلی جاتی ہے کہ تباہی وہی آتی ہے جو انسان پہلے اپنی ذات جو ہے اس کو تباہ کرتا ہے. تو انسانی ذات کی تباہی ہوتی ہے، اس کی سیلف کی تباہی ہوتی ہے، اس کی انا کی تباہی ہوتی ہے. اس سے یہ باہر کی تباہیاں آتی ہیں. پہلے اندر اپنے آپ مرتا ہے، پھر باہر کی زندگی جو ہے اس کی یہ ختم ہوتی ہے. بہرحال خود اپنے ہاتھوں سے ہی کیا، یہ اس کی بات ہو جائے گی کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ قوانین خداوندی کو چھوڑ کے جو اپنے ہاتھوں سے یہ ساختہ پرداختہ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا نا، سارے کا سارا گم ہو گیا ان سے. یہ کہیں غتربون، نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ قوانین خداوندی کو چھوڑ کے جو اپنے ہاتھوں سے یہ ساختہ پرداختہ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا نا، سارے کا سارا گم ہو گیا ان سے. گیا کہیں غتربون، بڑی امیدیں لگا رکھی تھی انہوں نے ان سے، بڑے بڑے محکم سہارے ان کو سمجھا تھا انہوں نے. لگے جب وہ وقت آ جاتا ہے مقاصد عمل کا قوم کے اوپر، تو یہ جتنے انسانوں نے اپنے لیے خود سہارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں سارے تو گلا گم ہو جاتے ہیں، ان سے ختم ہو جاتے ہیں وہ سارے، کوئی باقی نہیں رہتا. یہ کیفیت اس قوم کی وہاں پہنچ کے ہوئی. کہا یہ چیزیں یوں ہی بائی چانس نہیں ہوتی، اتفاقی طور پر نہیں ہوتی، یہ تو ایک نظام ہے، یہ تو ایک ضابطہ ہے زندگی کا. اور ضابطہ زندگی کا صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں کی اتنی سی خدا کی کائنات میں ان انسانوں کی وسعت کیا، اس زمین کی ہستی کیا، اور یہ اتنی اہمیت ان کی کیا. یہ نظام تو بڑا عظیم ہے جس کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے انسانی زندگی کا. ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، یہ اس خدا کا نظام ہے کہ جس نے اس کائنات کو ارتقائی طور پر 6 مختلف سٹیجز کے اندر پیدا کیا. درس کے تھوڑے سے وقت میں تو یہ اتنی فرصت نہیں کہ میں یہ ستۃ ایام جو ہیں ان کی تشریح کر سکوں. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے قرآن کے ایک طالب علم نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے. میرا مفہوم ڈاکٹر عبد الودود صاحب کی کتاب فینومینا آف نیچر اینڈ قرآن سے ہے. یہ ساری اصطلاحات اس کے اندر آ گئی ہیں اور انہوں نے سائنٹیفک طریق سے یہ سمجھایا ہے کہ ان کے معنی کیا ہیں. علوم سائنس کی روشنی میں ستۃ ایام کیا ہے یہ بھی وہاں موجود ہے. بہرحال
جو کہا گیا یہاں وہ ایک سائنس کا فینومینا بیان نہیں کیا گیا. کہا یہ گیا ہے کہ ارتقائی طور پہ یہ سلسلہ جاری ہے. تمہاری زندگی بھی ارتقاء کے ہی سلسلے کی ایک کڑی ہے. حقیقت اس میں بھی سٹیجز ہیں. کائنات کی تخلیق میں سٹیجز تھیں, اس میں بھی سٹیجز ہیں. خلا کا پیدا کر دیا. اس کے بعد یورپ کا ایک سائنٹسٹ آیا, یہ پازیٹیوسٹ. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے صاحب, یہ پیدا کر دیا, چلیے ہم مان لیتے ہیں تم کہتے ہو تو, لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ گھڑی کو کوک دے دی جائے, وائنڈ کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر وہ 8 دن تک چلتی رہتی ہے اسی دور درو سے, اسے پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے اب اس کائنات میں خدا کا دخل کوئی نہیں ہے. وہ اس نے بنا دیا, اس کو چابی دے دی اس گھڑی کو, اب یہ اپنے فنر کے دور سے چل رہی ہے, معاملہ ختم ہوا. کہا غلط کہتے ہو, اس طرح سے نہیں کچھ چل سکتا. اس کے اوپر تو ایک کنٹرول ہونا چاہیے, مستقل کنٹرول ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بھی کہ جو کچھ یہ ہے سلسلہ کائنات کا, اتنا عظیم کارگاہ کائنات محیر العقول کہ جس کے اندر اس قدر متنوع طور پہ یہ سارے پرزے کام کر رہے ہیں, ان کے اوپر کنٹرول کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ اس تخلیق کائنات, تخلیق میں اضافے بھی تو ہوتے رہتے ہیں, قرآن کہتا ہے. اس لیے یہ تصور غلط ہے کہ خالق تو کوئی ہے. ایک تو یورپ کی مادیت کا تعلق یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں خالق کا ہی ہمیں پتہ نہیں, یہ کسی طرح خود بخود وجود میں آ گیا ساری کائنات جو تھی. دوسرا وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, تخلیق تو کسی کریٹر نے اس کو کیا, خالق نے کیا, لیکن اب اس کا کوئی عمل دخل اس کے اندر ہے نہیں. وہ اس کو گھڑی کی چابی دی اس نے اور وہ الگ ہو گیا. یہ ہے وہ ہندوؤں کا وہ تصور جو اصل میں تورات سے آیا کہ 6 دن کے اندر خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا. 6 دن کے اندر, دن کے معنی 24 گھنٹے, سوال منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ, یہ 6 دن. اور اس کے بعد تورات میں ہے کہ 7ویں دن پھر وہ تھک گیا تو سو گیا. یہ ثابت ہے ان کے یہاں کا. یہ جو چھٹی ہوتی ہے یہ چھٹی یوں ہی نہیں کر دے, اعلامیہ کی تکان نہ اونڈائے ہوں. تورات میں ہے یہ چیز کہ وہ 7ویں دن سو گیا. یورپ کے سائنٹسٹ, یہ جن کا میں اب نام دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کوک دی ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, بنایا اس نے, تھک گیا, سو گیا, تو اس کی نیند تمہارے جیسی تو ہے نہیں نا کہ 6-7 گھنٹے میں پوری ہو گئی, سو گیا, سوئیں گے. یعنی اللہ میاں کو جاگنا یاد نہیں رہا, سوتے ہوئے یاد ہی رہے. تو ان کا تصور یہ ہے کہ وہ بنا کے سو گیا. قرآن ہے عزیزان من, دو لفظوں کے اندر ان چیزوں کا ابطال کرتا چلا جاتا ہے. خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. پھر وہ اس کی مرکزی کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھ گیا. استوا ہے, سو نہیں گیا ہے, کہ معنی ہوتا ہے پوری بیلنس سے, توازن کے ساتھ کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لینا کہ ذرا سا ہل نہ سکے. وہ ہمارے ہاتھ میں, قرآن والوں کے ہاتھ میں جب قرآن آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں صاحب عرش اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ کو معلوم ہے عرش کی پیمائش بھی دی ہوئی ہے, اتنا لمبا, اتنا چوڑا, اتنا, اس کا مقام بھی دیا ہوا ہے. وہ تو آپ نے شاید وہ کئی دفعہ وہ حدیث پڑھی ہوگی, تھا اب تو بھی غالباً طلوع اسلام میں وہ آئی ہے. عرش کی تفسیر آپ کے ہاں جو حدیث کی روح سے بیان کی جاتی ہے کہ وہ یہاں سے اوپر 7 آسمان ہیں, زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 میل سال کا, پھر اس کے بعد پہلے آسمان اور دوسرے کے درمیان اتنا, دوسرے اور تیسرے کے درمیان, تیسرے اور چوتھے کے درمیان, 7ویں کے درمیان, اسی طرح سے پھر 7ویں آسمان کے اوپر. اب یہ کیا کرے, آگے تو آسمان مک گیا, گھوڑا مک گیا. 7ویں آسمان کے اوپر 7 پہاڑی بکرے, ایک سمندر ہے, نہیں 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر, اس کی گہرائی بھی اتنی کہ 500 میل کا فاصلہ. جیسے یہ سائنٹسٹ لائٹ ایئرس کہتے ہیں نا, یہ جب گناتے ہیں نا کہ روشنی کتنے عرصے میں یہاں تک پہنچی, تو یہ جو آپ کے یہاں کا ارتھمیٹک کا حساب ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے نا بہت پہلے سے. تو لائٹ ایئر ہوتا ہے
لائٹ ایئر ہوتا ہے 1 سیکنڈ میں، اگر میں غلطی نہیں کرتا مجھے تصحیح کر دی جائے غالباً 1,80,000 میل 85 جی، ہاں جی 86 اب کوئی چھوٹے کا فرق نظر آتا تا ساڈا اچھا جی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے سال میں کتنا ہوا یار میتھمیٹک تو اسے وہ کہتے ہیں لائٹ ایئر حساب کرنے کے لیے. تو ہمارے ہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہ فاصلہ جو بتاتے ہیں نا تو 500 سال کا فاصلہ، ٹھیک ہے، تو وہ سمندر جو ہے 500 سال کا فاصلہ اتنی اس بھی، پھر اس سمندر کے اندر 7 پہاڑی بکرے کھڑے ہیں. آپ سوچئے کہ جو سمندر اتنا گہرا ہے اس میں جو بکرے کھڑے ہوں گے تو ان بکروں کی ٹانگیں، ان بکروں کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش رکھا. بہرحال کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ زنم، ذہن انسانی تھا افسانہ تھا، کوئی بات نہیں. اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی، اس زمانے میں ایسی آئی، شاید ہم بھی اسی قسم کی باتیں کرتے اس زمانے میں. مصیبت وہاں آتی ہے جب یہ اس افسانہ گھر نے کہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بس وہاں جا کے بات ختم ہو جاتی ہے. اور پھر ان کے تراجم آپ نے کیے ساری دنیا میں، تو آپ سوچ لیجئے کہ اب دنیا کا سور والا طبقہ جب یہ کہے گا کہ یہ ان کے رسول نے بتایا ہے عرش کے متعلق، تو اس رسول کے متعلق کیا کہے گا؟ پھر یہ دعویٰ کہ رسول کی کوئی بات اپنی نہیں ہوتی تھی، خدا کی طرف سے وہ کہتا تھا، تو پھر خدا کے علم کے متعلق کیا بات ہوئی تھا؟ یہ ہے وہ چیز عزیزان من، جو یہ چیز میں کہتا رہتا ہوں کہ ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھیے. بہرحال ثم استوى علی العرش، تو خود ہمارے ہاں بھی جب تخت تاج کہا جاتا ہے تو وہ ایک لکڑی کا یہ تخت پوش نہیں ہوتا ہے، اس کے معنی ہی وہ مرکری کنٹرول کی جو چیز ہوتی ہے مملکت کی وہ ہوتی ہے. اور عربی زبان میں تو اس سے بولتے ہیں، اور عربی زبان میں تو چھوڑیے، میں نے کہا نا کہ قرآن کی طرف ہی آ جائیے نا، یہاں تو اس نے صرف یہ کہا ثم استوى علی العرش. متعدد مقامات میں یہ چیز آئی ہے. یہ سورہ یونس میں تیسری آیت ہے 10/3. قرآن تو خود تشریح اپنی کرتا ہے، وہاں ہے ثم استوى علی العرش یدبر الامر، پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا تاکہ یہ امور کی تدبیر کرتا رہے. بات ختم ہو گئی سر. تدبیر امور ضروری تھی. امر خلق یہ ہے، یہ جو محسوس دنیا ہے آپ کے ہاں کی، قرآن اس کو خلق کہتا ہے. لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کے، امر بھی اسی کا ہے. یورپ کا ایک مغرب کا ایک فلاسفر ہے اور سائنٹسٹ بھی ہے، وہ ہیٹیگن، اس نے یہ چیز کہی کہ کس قدر خوش قسمت ہیں لوگ، یہ لوگ جن کی زبان یہ عربی تھی اور جن کی زبان میں یہ قرآن آیا، کہ جس میں تخلیق کے لیے 2 لفظ ہیں، خلق اور امر. ہماری بے بضاعتی متازہ ہو کہ ہمارے ہاں ایک ہی لفظ ہے کریشن. اور اس نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ ہم اس مادیت سے اونچے جا نہیں سکے. یہ قرآن ہے کہ جس نے خلق اور امر 2 چیزیں بیان کی ہیں کریشن کے لیے. امر کا مقام وہ ہے کہ جہاں ان چیزوں کے پلاننگ ہوتی ہے، ڈیزائنز ہوتے ہیں، اور اس ڈیزائن کے بعد انما امرہ، اس کا امر پھر کیا کرتا ہے؟ وہ کسی شے کے متعلق یہ کہتا ہے کن فیکون، وہ تخلیق میں آ جاتی ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہے اس کا تخلیق کا جب محسوس طور پہ تمہارے سامنے وہ آ جاتی ہے. لہ الخلق والامر، یہاں کہا ہے خلق السماوات والارض. اس سلسلہ کائنات کو وہ یوں لایا، اپنے پلان کو محسوس شکل کے اندر اس نے یہ تبدیل کیا. اور اس کے بعد پھر وہ گھڑی کو چابی دے کے الگ ہو کے بیٹھ نہیں گیا، سو نہیں گیا ہندو کے اس تارے کے مطابق. ثم استوى علی العرش، پھر وہ اس کے مرکزی کنٹرول کے اوپر ایک بیلنس لیے ہوئے بیٹھ گیا. کاہے کے لیے؟ یدبر الامر، تاکہ جو اس کے پلان ہے. کیا لفظ ہے یدبر عزیزان من؟ اس کے معنی ہوتا ہے کسی کا پیچھا کرنا. اس کی
اس کو ایگزیکیوٹ کرانا، دیکھتے چلے جانا اس کے پیچھے پیچھے کہ یہ ٹھیک چیز کے اوپر جا رہا ہے یا نہیں، ایگزیکیوٹ کرا دینا اس چیز کو. اس کے لیے ضرورت تھی وہ کہ وہ بیٹھ گیا. تو اس کے لیے سویا ہوا خدا یا گھڑی کو چابی دے کے فارغ بیٹھا ہوا خدا وہ تو خدا ہی نہیں ہوتا. یہ جو چیز ہے قرآن کریم کی کہ وہ پہلا امر ہے، اس کے اندر وہ ایک ڈیزائن پلان ہوتا ہے، پھر وہ محسوس شکل میں آتا ہے تو یہ تخلیق ہوتی ہے. تخلیق کے بعد بھی اس کا وہ امر کا جو میدان ہے وہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ وہ یدبر الامر. یہ دبر کا لفظ عربی جاننے والے جانیں گے کہ کیا کہہ گیا قرآن اس کے اندر. پیچھا کرنا کسی کا، اس کے لیے وہ پھر عرش کے اوپر بیٹھ گیا. کیسے حسین انداز میں وہ غالب نے کہا ہے، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، رہتا ہے آئینہ ابھی دائم نقاب میں. یہ بہت بڑا شخص تھا. یہ نقاب کہہ کے کس خوبصورتی سے خدا کی طرف اشارہ کیا، محسوس شکل میں وہ سامنے نہیں آ رہا، زیر نقاب ہے. کر کیا رہا ہے؟ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، رہتا ہے آئینہ ابھی دائم نقاب میں. دائم نقاب میں نہیں. اور اقبال اس سے زیادہ حسین انداز میں کہتا ہے، گما مبر کے بپایا رسید کار مغام. یہ نہ سمجھ کہ یہ موغ جو ہیں شراب بنانے والے بس ایک مٹکا تیار کر کے یہ خالی فارغ ہو گئے. ہزار بادائے ناخردہ در رگے تاکست، انگور کی بیل کی شاخ کے اندر ہزار ایسے ابھی پیالے شراب کے ہیں جن کو کسی نے چھوا نہیں ہے ابھی. بہت اچھا. یدبر الامر، یہ ہے تخلیق کے بعد جو کچھ وہ کرتا ہے. اور پھر یہی ہے تدبیر امر، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. کیا خوبصورت منظر کشی ہے، محاکات ہیں. کہتا ہے کہ یہ دیکھیے دن کی یہ تمام درخشندگیاں تابناکیاں کیسی، اس کے بعد رات آتی ہے تو اس کے اوپر ایک چادر اڑا دیتی ہے، چادر اڑا دیتی ہے ظلمت کی تاریکیوں کی. دیکھتے ہیں جس پہ چادر اڑائی جائے وہ معدوم نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا، کہیں گم نہیں ہوتا. ایک چادر اڑا دیتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ پھر یہ دن کی کیفیت کیا ہے؟ کہنے کا یہ اس کے پیچھے پیچھے لپک کے جا رہا ہوتا ہے تو جانی کتنی ہے تو ہاں یطلبہ حثیثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ ہے وہ امر جس کی تدبیر کے لیے وہ استویٰ علی العرش ہے. شمس قمر اور نجوم یہ تمام کے تمام اس کے امر کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں جس کی وہ تدبیر کرتا رہتا ہے ہر وقت. یہیں آ گئی وہ بات جو میں نے ابھی کی، الا لہ الخلق والامر. کس زبان میں اس کا ترجمہ ہو سکے گا عزیزان نے؟ ہماری زبان تو بہرحال ابھی ہے ہی کوتا دامن. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ انگریزی زبان بڑی وسیع ہو گئی ہوئی ہے. اس کا جو وہ ماسٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اس کے لیے دو لفظ نہیں ہیں. بڑے خوش قسمت ہیں جو لوگ، یہ لوگ جن کی زبان میں اس کے لیے دو لفظ ہیں. ہمیں اگر وہ کہنا پڑے پہلی سٹیج کے متعلق تو ہم ایک لفظ میں نہیں کہہ سکتے. لہ الخلق والامر، امر اور خلق کی سٹیجز ساری اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے. لہو کے معنی یہ ہو جائیں گے. صرف ملکیت کا تصور نہیں، ملکیت کا بھی تو تصور ہے، مالک بھی وہی ہے، لیکن لہو جو ہے وہ یہی ہے، اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں یہ سارے. یہ کاہے کے لیے یہ سارا سلسلہ ہے؟ کہا تبارک اللہ رب العالمین. یہ ربوبیت عالمینی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. رب العالمین، آپ کو معلوم ہے اب تو کہ رب کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو اس کے نقطۂ آغاز سے نشو و نما دیتے ہوئے بتدریج تکمیل تک پہنچا دینے کو تربیت کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والا جو ہے اس کو رب کہتے ہیں. انگریزی زبان میں ترجمے ہوئے، ہم نے لارڈ اس کا ترجمہ کر دیا، یعنی وہی بائبل کا ترجمہ. کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے یہاں لارڈ؟ شاید ویسا ہی جیسا کہ وہ لینڈ لارڈ میں سے لینڈ رہ گئی تھی کہتا تھا وہ لارڈ ہی ہے میں.
اٹھانا سردار جی نے اپنے وہاں وہ سائن بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا نا سونا سنگھ لارڈ. انہوں نے کہا تو لارڈ کس طرح کا ہوا؟ کہنے لگا کہ اتنے پاکستان سے آگے تھا تو لینڈ لارڈ تھا نا تو لینڈ آ گئی پاکستان سے تو لارڈ اسی باقی رہ گیا. جس طرح کے لاڈ عزیزان مان ہم بنتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے آپ کے ہاں سے بھی تو گم ہوا ہے. اس سردار سونا سنگھ پہ تو ہم ہنس پڑے, اپنے آپ پہ ہنس نہیں رہے, اس لیے کہ ہم اب بھی اپنے آپ کو لاڈ سمجھے ہوئے. تبارک اللہ رب العالمین نقطۂ آغاز سے تکمیل تک بتدریج لے جانے والا یہ ہے رب. کہا یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کے لیے ہے. تبارک کا میں نے برکت کے معنی بتائے تھے آپ. اس طرح سے نشو و نما کسی چیز کی طرف ہوتے جانا کہ وہ اپنی جڑوں کے اوپر بھی مضبوط رہے اور نشو و نما بھی ہوتی چلی جائے اس چیز کی. کہا ان خصوصیات کا مالک ہے وہ. اور یہ سارا سلسلہ جو ہے ربوبیت عالمینی کے متعلق ہے جو ہو رہا ہے. اس لیے یہ بتا کے اس کی خصوصیات تو یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ علمیہ نے اپنی شان میں کوئی چیزیں قصیدہ خود ہی درشود مد ہے خود می گو جسے ہم کہتے ہیں معاذ اللہ, یہ بات نہیں. کہا جب یہ کیفیت ہے خدا کی ادعوا ربکم, یہ رب العالمین ہے وہ. سارا نظام اس طرح سے ہے. ادعو کے معنی جب ہمارے ہاں کہا جاتے ہیں نا اس کو پکارو, پھر یہاں سے وہ دعا کا لفظ آپ کے یہاں آ جاتا ہے. اس کے ترجمہ ہی ہوتا ہے دعا مانگو. پھر دعا کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے وہ ہے. یہ چیزیں تفصیل سے پہلے آ چکی ہوئی ہیں. ہر بار اتنی تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی. تفصیل دیکھنی ہو تو چونکہ میں نے پھر ان چیزوں کو محفوظ کر دیا ہے تحریر میں. کتاب التقدیر میں دعا کا باب ہے, اسے دیکھیے گا اس کے معنی کیا ہیں. پکارو اس کو پکارو ربکم, اپنی ربوبیت کے لیے, اپنی نشو و نما کے لیے آواز دو. یہ کس سے آواز دو؟ اس آواز دینے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ہم سے تو یہ کہا گیا ہے نا کہ دعا مانگو. مستجیب الدعوات, خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے, سنتا ہے. اور یہ ہے بھی پہلے ہی سورہ بقرہ میں ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ جب اذا سالک عبادی انی فانی قریب, میرے بندے جب تجھ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ وہ بہت قریب ہے. اور اس کے بعد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے بلاتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اس مقام کے اوپر بڑی اشکال آ کے پڑتی تھی, بڑے اعتراضات آ کے پڑتے تھے. ہر شخص اپنی مصیبت میں خدا کو پکارتا ہے, دعا مانگتا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز تو معلوم. اس نے کہا ہے کہ عجیب دعوت الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب مجھے وہ پکارتا ہے. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو جواب تو ملتا نہیں ہے. ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں یہ مصیبت زدہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں, کوئی مصیبت حل نہیں ہو رہی, دعا کا جواب تو نہیں مل رہا ہے. اور فرمائیے آپ, مانے اگر ہم نے یہ لے لیے کہ یہ دعا کرنی ہے اپنی مشکل کے لیے, اپنی مصیبت کے لیے دعا کرتا ہے نا, اور اس کے معنی اگر یہ عجیب اجابت دعا کے معنی ہو جائے کہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے, اس کا جواب دیتا ہے, تو یہ تو عملی تجربہ ہمارا ہے کہ جواب یوں بھی نہیں ملتا ہمیں, کان میں آواز تو نہیں آتی. اور نہ جس کام کے لیے دعا کی جاتی ہے ضروری ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا ہی ہو جاتا ہو. تو پھر یہ کیا ہوا کہ دعویٰ تو اس کا یہ ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں میں سا. تو یہی چیز غلط ہے جو ہم نے سمجھا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں, خدا کو پکارتے ہیں, بلاتے ہیں, وہ وہاں عرش پہ ہے, کسی طرح سے بھی اس تک پہنچتی ہے. یہ ان کا اور میرا, خدا کا اور بندے کا ایک پرائیویٹ سا تعلق ہے. وہ جواب دیتا ہے, پھر آگے جب یہ اس کا کوئی اطمینان بخش جواب نہ ملا کے ساتھ کیسے جواب دیتا ہے, ہم تو نہیں سنتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی ہے. پھر وہ یہ چیز ہے کہ تمہیں پتہ نہیں لگتا, جواب تو وہ ضرور دیتا ہے. تو وہ جواب کا فائدہ کیا اگر یہ جنہوں جواب دیتا ہے انہیں پتہ ہی نہ لگے. یہ کسی چٹھی پہ آگے اپنے درا کے رکھ دو. سوچیے عزیزان من,
اور اگر جواب دینے کے معنی اس کی طرف سے تو یہی ہوگا نا کہ جو دعا آپ مانگیں پوری ہو جائے، اور یہ ہمارا عملی تجربہ ہے کہ ہر دعا تو پوری نہیں ہوتی. کہاں سے جواب ملتا ہے صاحب؟ کیسے پکارا جائے گا؟ زندگی کے ہر دوراہے کے اوپر جہاں جا کے تم آپ کو پتہ چلے کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس طرف مڑوں میں، صحیح راستہ کون سے ہے، وہاں آپ ہر جانے والے کو آواز دیتے ہیں اور چاہیے ذرا گل سننے میں نے جانا ہے مزن کی طرف، کدھر جاؤں؟ وہ کہتا ہے کہ ادھر کو جاؤ. یہ پکارنا ہے، یہ اسے بلانا ہے، یہ اس سے پوچھنا ہے. جو جانتا ہے وہ آپ کی اس پکار کا جواب کیسے دیتا ہے؟ آپ کو راستہ بتاتا ہے. خدا سے باتیں کیسے ہوتی ہیں ہمارے ہاں کی؟ یہ ہے وہ چیز کہ جس الجھاؤ میں پڑی آ کے امت اور معاملہ ختم کر دیا اس نے. یہ خدا کی باتیں کیا ہیں؟ اسے آپ کلام اللہ کہتے ہیں یا نہیں؟ اس کو خود قرآن نے کلام اللہ کہا ہے. یہ اس کی باتیں ہیں. میں پوچھتا یہ ہوں کہ اگر کسی رہنما یا ٹورزم والے جو ہیں ان کے ہاں کے یہ سارے جتنی بھی چیزیں معلومات ہیں وہ کسی ریکارڈ کے اندر انہوں نے ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کر دی ہوں، وہ آپ کے پاس محفوظ رکھا ہو، جس مقام کے اوپر آپ کو ضرورت پڑے اس مقام کے اوپر آپ اس ٹیپ کو لگائیں اور اس کے اندر سے آپ کو جواب ملے کہ یہاں تم جو کھڑے ہوئے ہو یہاں سے دائیں طرف کو چلے جاؤ، یہاں سے بائیں کو چلے جاؤ. یہ آپ کی پکار کا جواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ اس میں جو جسے کلام اللہ کہا اور کہا کہ یہ محفوظ ہے، کلام محفوظ جو ہے آپ کی، جس مقام پہ بھی آپ کو ضرورت پڑے پوچھنے کی کہ میں کدھر کو جاؤں، اس مقام کے اوپر یہاں سے دیکھیے کہ کہاں اس نے یہ چیز محفوظ رکھی ہے. اتنی قریب، کہاں دور نہیں، تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے سامنے رکھی ہے میری کلام. میں تو دور ہوں، باتیں کرنا چاہتے ہوں مجھ سے، میں نے تو باتیں کی ہوئی ہیں، جتنی باتیں کرنی تھی کی ہوئی ہیں، محفوظ کر کے دے دیا. اسی لیے قرآن کو کہا کہ یہ محفوظ کر دیا. ہاں ہم نے یہ قرآن نازل کیا، ہم نے محفوظ کیا ہے، محفوظ ہے تمہارے پاس. اس سے زیادہ قریب بھی کوئی چیز اور ہو سکتی؟ دن رات، صبح شام، رات کی تنہائیوں کے اندر جب بھی کوئی کھٹک پیدا ہو، جب بھی کوئی سوال پیدا ہو، اٹھیے اور لیجیے اس کو، اتنی قریب. تو جیبو دعوت دائے زادہ، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے راستہ پوچھنے کے لیے تو یہ جواب دیتا ہے اس کو. یہ ہے عزیزان من خدا کا پکارنا، یہ ہے خدا کا جواب. ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب ملتا ہے، اس میں سے بہت قریب ہے، وہ دور نہیں ہے. دیتا ہوں. اور اس کے بعد وہاں یہ ہے کہ ان سے کہو فاستجیبوا لی. تو اتنی بات ہی نہیں ہے تم نے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا تو معاملہ تمہارا ہو گیا ختم. آگے تم نے بھی کچھ کرنا ہے. فاستجیبوا لی، میں نے بھی تو اس میں تمہیں پکارا ہے، کچھ کہا ہے تم سے، تم بھی تو اس طرح سے جواب دو اس کا. یہاں خدا پکار رہا ہے بندے، اسے یہ کہہ رہا ہے. راستہ بتانے والا بتانے کے بعد وہ کہے گا کہ ہاں آگے بتاؤ، سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ جی ہاں سمجھ میں آ گئی بات، تو چلو پھر ادھر کو، تم بھی تو جواب دو میری پکار کا. یہ عزیزان من، بس ایک قرآن سے اس امت کو جب بیگانہ بنایا، ادھر ادھر کیا، تو اس کے بعد پھر کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ زنند، ساری چیز افسانے پھر یہاں سے تراشے گئے. پھر خدا سے براہ راست کلام کے سلسلے جاری کیے گئے. پھر وہ کسی ایک کی دعائی سنتا ہے، دوسرے کی نہیں سنتا، اس سے بات کرتا ہے اور سے نہیں کرتا. اور یہ جو کلام اللہ ہے یہ بس صرف ثواب کے لیے رہ گیا. کلام اللہ ہے عزیزان من، بڑی بڑی گہری چیز ہے جس سے کہا گیا یہ کلام ہے، اس کا باتیں کرتا ہے. یہ پکارو تم، میں پکار کا جواب دیتا ہوں. ادعوا ربکم، پکارو تم خدا اپنے ربکم، جہاں بھی ربوبیت کی تمہیں ضرورت پڑے. اور ربوبیت کی ضرورت کہاں نہیں پڑتی؟ اللہ جامن فی شان کا ہے، ہر شے اپنی ربوبیت کے لیے اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، ہر عام تقاضے بدلتے رہتے ہیں. یا سلو ہر شے محتاج ہوتی ہے. اس آیت کا ترجمہ بھی عجیب و غریب ہے، خیر یہ تو بات اور ہے.
ہر عام تقاضے بدلتے رہتے ہیں ربوبیت کے. جو تقاضا بھی تمہارے سامنے آیا معلوم کر لو کہ ربوبیت کیسے اس کے بعد ہوگی. ہم سے پوچھو, ہم جواب دیں گے. یہ بات کہ ربوبیت کے لیے پوچھو. تضرعاً و خفیۃً. ہاں ہاں اب ہمارے یہاں وہ ترجمہ تھا تضرع, ذرا اس کے معنی ترجمہ ہوا گریہ و زاری, نالا و فریاد, جھکے ہوئے انکساری کے ساتھ روتے ہوئے چیختے ہوئے. جتنے یہ بڑے بڑے آپ کے یہاں مقربین بنائے جاتے ہیں ان کی زندگیاں آپ دیکھیے, صاحب دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ حضور جو سجدے میں گئے ہیں 40 سال تک روتے رہے, اس کے اندر خدا کو تضرعاً پکارتے رہے, صاحب کھڑے ہوئے روتے رہے. تو یہاں اتنے بال ہو گئے کہ چڑیوں نے گھونسلے بنا لیے ان کے اندر. تضرعاً یہ ہو رہا تھا, تضرعاً. وہاں ہے ربکم. عجیب چیز ہے عزیزان ماں, پکارو اسے, پکار کا جواب دے دو تمہاری. کس طرح پکارو؟ ذرا ان کہتے ہیں تھن کو, ماں کے تھن کو جس میں سے دودھ نکلتا ہے. کہتے ہیں یوں پکارو جیسے بچہ بھوک کے وقت ماں کے تھن کو پکارتا ہے اور اس میں سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں. تضرعاً پکارو. اندر ایک ضرورت کا احساس ہوتا ہے, وہاں سے ایک آرزو بیدار ہوتی ہے. اس کے بعد لپک کے وہ بچہ جاتا ہے, کسی اور طرف نہیں جاتا. اندر اس کے یہ چیز ہوتی ہے, اسی کی طرف جاتا ہے. کاہے کے لیے جاتا ہے؟ ربوبیت کے لیے جاتا ہے. جب بھی وہ پکارتا ہے ملتا ہے نا جواب وہاں سے اس کی دعا کا. تضرعاً پکارو. ارے یہ سامان بھی تو ہم نہیں کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو کوئی اندر ماں کی چھاتیوں میں مشین نہیں لگا دی تھی کہ ایک دن پہلے تک, ایک گھنٹے پہلے تک ان چھاتیوں کے اندر کچھ نہیں تھا. اس وقت بچے کی جو پرورش ہو رہی تھی رحمت سے ہو رہی تھی اندر, تمہیں نہیں معلوم تھا. پیدائش کے بعد تو آپ دیکھیے بچے کے دل میں بھوک کا احساس پڑتا. وہ کون ہے جو اس کی رہنمائی کر رہا ہے؟ اس طرف جاؤ بیٹا. کہاں سے یہ رہنمائی مل رہی ہے اس کو؟ ہم نے بھی رہنمائی. جاتا ہے اس کی طرف اور اس کے اندر چشمے ابلتے ہیں اس کی ربوبیت کے ساتھ. ایسے ابلتے ہیں کہ پہلے دن آتا ہے تو اس کے اندر شاید 5% بھی غذائیت نہیں ہوتی, اتنا پانی ہوتا ہے, کیونکہ اس کا معدہ تو ابھی اتنا زیادہ قبول نہیں کرتا. کئی دفعہ یہ بات آئی. جو وہ بڑھتا جاتا ہے عمر کے اندر اس کا معدہ جو ہے زیادہ غذا والی چیز کو ہضم کرنے کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے. دودھ خود بخود گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے, پانی کی مقدار کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس میں غذائیت جو ہے, دونیت جو ہے وہ زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. کہا کہ جب 2-2.5 سال کے بعد وہ دوسری غذائیں کھانے اور ہضم کرنے کے قابل ہوتا ہے تو چشمہ سوکھ جاتا ہے, کہتا ہے اب یہاں کھاؤ جناب. ادعوا ربکم تضرعاً. لیکن اس کے لیے تو ایک اندر سے تڑپ پیدا ہونی چاہیے, طلب پیدا ہونی چاہیے, طلب پیدا ہونی چاہیے اندر سے. جب بھی بچہ ماں کے دودھ کی طرف جاتا ہے, بچے کے اندر بھوک کی طلب نہیں پیدا ہوتی کسی وجہ سے, کسی حادثے سے, تو وہ جاتا ہی نہیں. فیڈنگ کی بوتل دیجیے تو وہ منہ کر لیتا ہے. تضرعاً, اندر طلب پیدا کرو اس چیز کی. طلب کے لیے عزیزان ما لگا لفظ خفیہ. ایک طلب تو وہ ہے کہ جو ظاہر ہو جاتی ہے, ایک وہ طلب ہے جو تمہارے تحت شعور میں ہوتی ہے. قرآن کریم نے شعور کے مقابل میں خفیٌ کہا ہے. تمہارے تحت شعور کے اندر یہ طلب پیدا ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی نشو و نما کے لیے اس کو پکارنا ہے, اس کے قانون کی ضرورت ہے. کبھی نشو و نما تو حیوانات کے بچے بھی تلاش کر لیتے ہیں, وہ بھی اپنے بچوں کو دودھ دیتی ہیں, وہ بھی اپنی وہ ماں کے تھن کی طرف جاتا ہے. اس میں ایک اور بھی تو نشو و نما ہے انسان کے بارے میں. یہ نشو و نما ہے اس کی انسانیت کی, یہ نشو و نما ہے اس کی ذات کی. کس کی طلب کہاں سے شروع ہوگی؟ تو کہا یہ چیز تو ابھی تمہارے شعور میں بھی نہیں آئے گی, تمہارے انکانشیس مائنڈ کے اندر ہوگی, تحت شعور کے اندر آئے گی. یہاں سے یہ کچھ کرو
تو پھر دیکھو کیسے سامان نشو و نما ملتا ہے. ورنہ انہو لا یحب المعتدین، جو اس طرح سے حدود فراموش ہو جاتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں، وہ انہیں پسند نہیں کرتا ہے. یاد رکھو، اسے پکارو. پھر دیکھو کہ جواب کیسے ملتا ہے. سامان نشو و نما کے چشمے کیسے اگلتے ہوئے آتے ہیں. لیکن کرو یہی کہ اب جو تمہیں سامان نشو و نما کے چشمے اور اسباب ملے ہیں ان میں حدود فراموشی نہ کرو. اپنی اپنی حد کے اندر ہے، جتنی کسی کو ضرورت ہے اتنا ہی ہے، دوسرا بنا لے دیتا ہے. جس وقت بچے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے خود وہ چھوڑ دیتا ہے دودھ. جب پھر اس کو طلب ہوتی ہے پھر وہاں سے مل جاتا ہے. یہ تو ہے حدود کے اندر رہنے کی بات. اور دودھ فراموشی یہ ہے کہ وہ بچے، یہ تو غنیمت ہے کہ ابھی انسانوں کی یہ جو عورتوں کا دودھ ہے اس کی ابھی استعمال کی شکلیں شاید عام نہیں ہوئی یا ابھی ہوئی نہیں ہے. تو جانوروں کو ہم کیا کرتے ہیں، بچے ان کے تازہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے منہ تو چھکیاں بننے میں آ گئی تو دودھ سارا نچوڑ کے تھی اپنے پرندہ جانے چاہیے. معتدین تم دودھ سے آگے بڑھتے ہو. بچے کا حق فائز تھا، اس سے زائد اگر اس میں پیدا ہوتا ہے تو وہ تمہارا حق ہے. معتدین اس سے آگے بڑھو گے تو یہ تمہارا حق نہیں ہے. اور یہ تو دودھ اور بچے کی کہتی ہے تو اس کے بعد تو ہم نے کیا ہی ہے بے شکیلا نمبر کہ جتنے کوئی کمزور اور غریب ہو گئے ان کے پیدائش کے ساتھ ہی منہ کے چھٹے بن دیتے تھے. انہوں نے سارا دودھ جگہ سے نچوڑ کے بہ گئے تاکہ ان کے بچے بھوک سے مرے، ہمارے کتے کی فرمائی میں فرق نہ آئے. معتدین حدود فراموشی کرتے. کہا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لا تفسدوا فی الارض. عرض سرچشمہ وسائل اور سرچشمہ زندگی کی پرورش کا، سامان پرورش کا یہ ہے. یہ حدود فراموشی انسانی زندگی کے اندر فوراً آ گئی. لاکھوں سے بھی دنوں کے بعد اصلاح ہے. اس میں جب ہمواریاں پیدا ہو جائیں، اصلاح پیدا ہو جائے، اس قانون کے مطابق کہیں معاشرہ بنے، پھر اس کے بعد سرکشی نہ برتو. حدود فراموشی، اپنی اپنی حد سے آگے نہ بڑھو. حد کی چیز یہ ہے کہ یسرونہ کا ماذا ينفقون قل اللہ. ٹھیک ہے، حد ہماری کیا ہے؟ جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنی تمہاری حد ہے. بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے خود چھوڑ دیتا ہے اسے. تو یہ حد جو ہے عزیزان من، یہ تو حیوان بھی اس حد کو ملحوظ رکھتا ہے. جب بیل کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ بھی باقی چارہ چھوڑ دیتا ہے، وہ تو اسے بینک میں جمع نہیں کرا دیتا ہے. پھر حدود فراموش ہو جاتی ہے اس کے پاس. یہ تو تمہاری ضرورت کے لیے تھی، ربوبیت کے لیے یہ چیز تھی، پرورش کے لیے چیز تھی، اقتدار کے لیے تو نہیں تھی. تو دوسروں کو معلوم کرو اور خود تجوریاں بھرتے چلے جاؤ. لا تفسدوا فی الارض مسئلہ. دیکھو کس طرح سے دانت میں سے کڑی نکلتی ہوئی چلی آ رہی ہے. عرض کے اندر عرض یہی ہے جو معیشت ہے آپ کے ہاں کی، سامان معیشت ہے جو آپ کے ہاں کا. فساد مت بچاؤ. اصلاح کے معنی ہوتا ہے ہمواریاں پیدا کرنا، فساد کے معنی نہ ہمواریاں پیدا کرنا. وہ معتدین کا یہ تفسیر ہو رہی ہے. لہذا بالکل فساد نہ بچاؤ اس میں. وعدہ ہو خوف و تمان، وہی عدو والی بات ہے. پکارو اسے پکارو. کون کون سے حالات ہیں تو یہ دھڑکا پیدا ہو جائے گا کہ کمی ہو جائے گی صاحب سامان نشو و نما میں. یہ چیز کبھی پیدا ہو جائے کسی قسم کی، یہ اندیشہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھی پوچھو اس سے کہ فرمائیے ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس سے پوچھو. خود اپنے ذہن سے اس کے لیے بیٹھ کے نہ تجویزیں کرنے لگ جاؤ، نہیں فیصلہ کر سکو گے. ہر فرد کی عقل یہ کہے گی کہ تم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے تو زیادہ سے زیادہ سمیٹ دو، یہ کرو بابا. وہ دوسرے جو ہے وہ اپنا انتظام کریں گے. وہ کیا کہا؟ بالکل نہیں. اگر ایسی صورت کہیں پیدا ہو جائے کہ اندیشہ ہے تم نے کہ اس ربوبیت کے سامان میں شاید کہیں کچھ کمی آ جائے، کیا کرنا چاہیے؟ وَدْعُوهُ ہو، اس سے پوچھو. اور اگر کبھی اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، ضرورت تو پیدا ہو گئی، اب کوئی زیادہ سمیٹنا چاہیے اس کے لیے، اس وقت بھی اسے ہی بخاروں کو سمیٹ لوں. اللہ قریب
لیکن کن کے لیے ہے یہ بہترین ہے کہ اس میں پڑھنا توازن میں دو ایک بیلنس نہیں ہم سے نہیں بڑھتے یہ بہترین کے مطلب سے نہیں بڑھتے یہ قریب دور ہے ہی نہیں تو عزیزہ من شکر ہے کہ زندگی کی بنیادی چیز جیسے حلال کہا جاتا ہے اسے اس نے اس طرح سے پیدا کر دیا گھیر دیا اس کنویں کو کہ جہاں بھی ہم ہو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے شہر میں باہر جنگل میں کسی مقام کے اوپر بھی ہوں تو یہ تو خود بخود ملتا چلا جاتا ہے. اگر اس کی بھی صورت اسی قسم کی ہوتی یہ کیپٹلزم والی تو یہ بھی پتا نہیں کہ کتنے غبارے بھر کے رکھ لیتے اپنے یہاں سے کرم تو مر جاتے. قریب کیا کہا ہے رحمت خداوندی تو قریب ہے ہر ایک. انسانوں کو اس سے دور کیوں ہٹاتے؟ قریب جنت کے پھلوں کے متعلق ایک خصوصیت بتائی ہے نا دانیت ان کے معنی ہی ہوتا ہے اتنے جھکے ہوئے جو خود تمہاری جھولی میں آگے رہے. قریب من المحسنین خدا کی رحمت. یہاں رحمت کا کچھ ترجمہ ہوا محسنین کے کچھ ترجمے ہوئے وہ دیکھا نہیں کہ لا تفسدوا تو پھر ارض بعد اصلاح پیچھے ربوبیت آ رہی ہے ارض میں اصلاح پیدا ہو رہی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے رحمت اللہ ہے قریب من المحسنین. یہ سامان نشو و نما جو بنا مزد معاوضہ ملتا ہے رحمت کا وہ سامان ہوتا ہے. وہ تو ہر اس قوم ہر اس فرد کے قریب ہے کہ جو حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتا ہے یعنی تجاوز نہیں کرتا ہے ان حدود سے اور بیلنس اور توازن قائم رکھتا ہے. یہ ہر اس کے قریب ہے یہ یاد رکھو. یہ ہے طریقہ ربوبیت عالمینی حاصل کرنے کا عزیزان اور اس کے بعد پھر بتایا ہے کہ آپ تمہیں بتائے قریب کیسے ہے اور ہم نے یہ باہر کی دنیا میں کیسے انتظام کر رکھا ہے. اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر بھی تم وہی کچھ کرو. ہم سورہ الاعراف کی آیت 56 تک آ گئے عزیزان من. 52 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع